میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اور گزشتہ 3 سے 4 جمعات المبارک میں اس موضوع پر گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ معجزہ ایسا خرق عادت امر ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اس کے دور کی مطابقت میں دیا گیا ہے۔ جس چیز کا عروج ہوتا معجزہ بھی اس قبیل کا دیا جاتا، اور اس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں، صرف اشارے سے آگے بڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا، تو معجزہ بھی ایسا دیا گیا جو جادو کے فخر کو توڑ دے۔ کرشماتی عصا تھا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا، رات کو روشنی بھی دیتا تھا، ضرورت پڑنے پر اژدہا بھی بن گیا، اور منو ٹنو پھینکی ہوئی رسیاں جادوگروں کی جو سانپ کی شکل میں دکھ رہی تھی ان کو ہڑپ بھی کر گیا، اور دوبارہ سمٹ کے پھر عصا بن گیا۔ تو جادوگری کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آہن گری کا زمانہ، لوہے کی صنعت پورے عروج پر تھی۔ لوہے کو گرم کیا جاتا، ڈھالا جاتا، پھر اس کے اوزار ظروف بنائے جاتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس زمانے میں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتے، اور پھر جس طرح چاہتے اس کو اس شکل میں متشکل کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے اطباء نے بڑے کرشمے کر دکھائے، اور ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا تھا، سوائے 3 امراض کے۔ مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں مرضوں کا علاج دے کر وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہوتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے روشنی اتر آتی، اور مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ مٹی کے پرندے بناتے اور پھر ان کو پھونک مارتے وہ پھڑپھڑانے لگ جاتے۔ تو ہر نبی کا معجزہ ایسا جو دور تھا اس دور کا توڑ کہہ لیجیے، اس دور کے افتخار کو نبی کا معجزہ سرنگوں کرتا تھا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا زمانہ تھا۔ گھر گھر شاعر، ادیب اور فلسفی اور بڑے بڑے زبان آور لوگ پائے جاتے تھے، اور عام گھریلو خواتین کو بھی سینکڑوں اشعریات تھے اساتذہ سخن کے۔ جو شاعر نہیں بھی تھے تو وہ سخن فہم ضرور تھے۔ تو جس زمانے میں سخن فہمی کا اور شاعری کا، انشاء پردازی کا عروج تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن اور پھر کہا اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اب حضور علیہ السلام کا معجزہ، حضور علیہ السلام کا دور 2 4 10 سالوں پہ، 20 سالوں پہ، 50 سالوں پہ محیط نہیں تھا کہ اس دور میں جس چیز کو عروج ہو معجزے نے اس کو سرنگوں کر دیا ہو، اور پیغمبر کی عظمت نصف النہار کی طرح چمکتی لوگوں کو دکھائی دی ہو۔ حضور کا دور تو قیامت تک،
اور صرف زبان و بیان نے ہی عروج نہیں پانا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں نے عروج پانا تھا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو معجزات بھی کہہ دیے گئے۔ علماء نے جو تعداد لکھی ہے باقاعدہ کتب اس پر موجود ہیں معجزات النبی پر، وہ 1200 تعداد، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں جو ضبط تحریر میں نہیں آئے۔ تو ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے، پھر حضور علیہ السلام کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا ہر دور کے فخر کو میرے پیغمبر کے معجزات توڑتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم تھے، ایک جب تشریف لائے حضور کا ابتدائی دور، اور ایک قرب قیامت کا زمانہ۔ اپالو یازدم کے ذریعے سے لوگوں نے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، اور اس طرح انسان کے عروج اور ارتقاء کی کہانیاں دنیا کے سامنے آنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ انسان ترقی کرتا ہوا چاند سے مریخ تک بھی پہنچ جائے، لیکن وہاں اس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے رسول کے قدم۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پا، ان رفعتوں تک پہنچے جو انہی کا مقصود تھا۔ بلکہ کوئی بھی مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں میرے حضور علیہ السلام پہنچے۔ یہ بشریت کا ارتقاء کہ تمام بشر پیچھے رہ گئے، لیکن حضور کا ارتقاء ایسا ہے کہ فرشتے بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی پیچھے ہیں، اور حتیٰ کہ حاملین عرش بھی پیچھے رہ گئے، حضور آگے بڑھ گئے۔ فرشتوں کا سردار اور امام مقتدا، بیت المعمور کا خطیب، ہر نبی کا صحابی، سید الملائکہ حضرت جبریل امین، جن کی عظمتوں کے کیا کہنے، طائر سدرہ نشین، وہ بھی سدرہ پہ جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، لو دنوت خطوۃ لہ ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ تجلیات کا وفور آگے جانا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ حاملے وہی برتر قرآن، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چراتا۔ وہاں پہنچ کے حضور نے کہا، اے وہی لانے والے اب آنا آگے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حاملے وہی برتر قرآن، تو وہی اوپر سے لایا کرتا تھا، اب آنا چلتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پر، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو تجلیات کے وفور سے میرے پر جل جائے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام گئے، کہاں تک گئے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر، تو بشر بھی پیچھے رہ گئے اور نور بھی پیچھے رہ گئے، اور ہمارے مولوی صاحب نور بشر کے جھگڑے میں پڑے، جبکہ بشر بھی پیچھے اور نور بھی پیچھے۔ وہ کسی نے کہا تھا نور بشر دا جھگڑا چلیا، سدرہ تے جا کے گل بک گئی، اور میں کہتا ہوں سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں بات، نور بھی پیچھے کھڑا ہے، نوریوں کا امام بھی پیچھے کھڑا ہے، اور بشر بھی پیچھے کھڑا ہے۔ وہاں سے بھی پیچھے آ جائیں، ام ہانی کے گھر میں ہی بات ختم ہو گئی، بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ آتا۔ اللہ اکبر، جس دی خاطر سجیاں ہوئی یعنی عرش بری دیاں گلی، تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا جبریل قبل قدمہ، جب جبریل حاضر خدمت آئے اللہ کے حکم سے تو حضور استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور دروازہ مقفل تھا۔ اب ادب کا تقاضا نہیں تھا کہ دروازے کو دستک کہا گیا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دو۔ اللہ اکبر، اب جبریل کے 600 دوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے، ایک پر اتنا ہے، ایسے 600 دوری پر ہے، تو جس کے 600 اتنے بڑے بڑے پر ہیں اس کا جسم کتنا ہوگا۔
ام ہانی کے ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت پر ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے وہاں سے آئے، دنیا کو پیغام دیا محبوبوں کی دہلیز پہ آئیں تو چھوٹے ہو کے آ جائیں، بڑائی چھوڑ دی جائے۔ اب آ تو گئے اور حضور کے قدموں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ اب حضور استراحت فرما رہے ہیں، جاگ رہے ہیں پاسباں، یار ہے خواب ناز میں۔ تو اب کیا ہوا؟ مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ تو آواز ہے یا جبریلو کب دل قدم ہے، میرے محبوب کے قدم چوم، تیرے کافوری ہونٹ جب حضور کے قدموں پہ لگیں گے اور اس کی ٹھنڈک اور تراوت محسوس ہوگی تو حضور بیدار ہو جائے۔ ویسے بھی محبوب کی آنکھیں ہی بند ہوتی ہیں، دل تو جاگ رہا۔ تنام عنایا ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی۔ تو حضور آنکھیں کھول دیں گے، اللہ اکبر۔ اور وہ آنکھیں کھلیں گی تو کسی نے کہا تھا کہ آنکھیں کے باب حرم کھلا، آنکھیں کھلتی ہیں لگتا ہے جس طرح کعبے کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل نے حضور کے مبارک قدموں پہ اپنے نورانی ہونٹ کب بالقدم ہے، یہاں طلباء بھی موجود ہیں، یہ باب تفعیل ہے، تقبیل۔ تو قبل تفعیل کا ایک خاصا کثرت ماخذ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار چوم، ایک بار نہیں، جب تک محبوب بیدار نہیں ہو تیرے ہونٹ حضور کے قدموں پہ رہنے چاہیے۔ قبل قدم ہے، بار بار حضور کے ہونٹ چومتا رہے۔ اب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور جبریل کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا کہ جبریل کیسے آنا ہوا؟ وہ کہا آج وہی لے کر تو نہیں آیا اس طرح کی، لیکن رب کا میسج لے کر آیا۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، پیارے محبوب آپ کا رب آپ کا منتظر، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، یہ لفظ ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک، آپ کے رب کو آپ کے دیدار کا اشتیاق ہے، اشتیاق سے ہی شوق، آپ کے رب کو آپ کے دیدار کا شوق ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو اللہ اکبر۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ ایک خود چل کے جاتا ہے، نالین اتار دیتا ہے طور آنے سے پہلے ہی، اور وادی مقدس میں کھڑے ہو کے کہتا ہے رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خود طلب کر رہا ہے اور جھولی پھیلا کے اللہ کے دیدار کی خیرات مانگ۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جواب کیا آتا ہے لن تران، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک خود چل کے جا رہا ہے شوق فراواں لیے ہوئے، اور نالین اتار کے کوہ طور پہ قرآن بتا رہا ہے، رب آرنی کا تقاضا کر رہا ہے، مالک مجھے شوق ہے میں تجھے دیکھوں۔ علماء نے کہا کہ جب کہہ دیا کہ لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، تو حضرت موسیٰ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کا کلام سنا تھا، تڑپ تھی جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ کیا۔ تو کہا میں تجھے دیکھنا، تو جواب کیا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک چل کے آیا، خود تقاضا کرتا ہے، جھولی پھیلا کے دیدار مانگتا ہے وہ بھی پیغمبر، اور اسے کہا جا رہا ہے لن ترانی، اور ایک سو رہا ہے، اور جبریل کہہ رہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آ جائیے نا، عرش کی گلیاں سجی ہیں آپ کے لیے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کوئی چل کے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم اللہ اکبر، لیکن حضرت موسیٰ تھے کہ انہوں نے کہا مالک میں تو دیکھنا، پیغمبر بھی تھے اور لاڈلے پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، اس پہاڑ کو انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا، تو اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو اس پہاڑ پہ ڈالا،
قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی تجلیات کے وفور میں پہاڑ ٹھہر نہ سکا اور طور کو آگ لگ گئی اور پہاڑ جل گیا، اور اس پہاڑ کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے اس کے اوپر جو تجلیات الہیہ کا عکس پڑا، اس کا ذل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آیا اور وہ تاب نہ لا سکے۔ خر موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے اور ایک مدت تک اس کیفیت میں، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ہوش میں لایا گیا، تو کہا کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیرے حضور، جو میں نے تقاضا بھی کیا مجھے نہیں کرنا، لیکن شوق اتنا تھا کہ تقاضا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تجلی ذاتی نہیں، میرے جملوں پہ آپ کا غور، تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی بھی نہیں، تجلی صفاتی کا پرتو، عکس، سایہ، ذل پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر، اور پہاڑ پر منعکس ہو کے وہ تجلی پھر حضرت موسیٰ پہ آیا، تو حضرت موسیٰ اس کی بھی تاب نہ لا۔ اللہ اکبر، خر موسیٰ صاعقہ، قرآن، یہ تو منظر ادھر تھا، تجلی صفاتی، میرے ان جملوں پہ غور رہے، تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی، اور تجلی صفاتی بھی نہیں، اس کا پرتو، اس کا عکس، اس کا ذل، اس کا سایہ، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر، اور وہ بھی ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں نہیں، پہاڑ پہ منعکس ہو کر پھر جناب موسیٰ پہ آئی، اور اتنا شوق رکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب، اور خر موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا نا۔ اب یہ تو ایک پہلو ہے، اور یہ قرآن نے بتایا، اور دوسری جانب میرے حضور نے معراج کی شب کھلی آنکھوں سے، تجلی صفاتی نہیں ہے، تجلی ذاتی کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، بار بار دیکھا، 18 سالوں کے برابر کا عرصہ اس منظر میں رہے۔ اب وہاں تو خر موسیٰ صاعقہ ہے، اور یہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھ لیا، سورہ نجم، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ نے کہا محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، ما زاغ البصر وما طغى، یعنی نہ تو آنکھ چندھیائی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ ایک ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بے باکی سے دیکھنا، وہ بھی ادب تھا آنکھ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ تجلیوں کے وفود سے آنکھ چندھیا جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سورج کی طرف دیکھیں تو چند سیکنڈ کے بعد آپ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگے گا، آپ سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے، حالانکہ یہ کتنے پردوں میں ہمارے تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس سورج کے عکس کو بھی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو وہ جمال خدا کا کیا نور ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ آنکھ چندھیائی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حد ادب سے آگے بڑھی بھی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ اکبر۔ اچھا سنیے، نہ حد ادب سے بڑی اور نہ چندھیائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، وہاں بھی اللہ خود کہہ رہا ہے، خر موسیٰ صاعقہ، یہ تاب نہیں لا سکا، اور دیکھو یہ بے ہوشی ہو گئی اور زمین پہ تشریف لے گئی، اور یہاں ہے کہ نہیں آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ دنیا کے اوپر نظر نظارے کی تعریف کرتا ہے، منظر کی تعریف ناظر کرتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ جب کوئی منظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ آ کے بیان کرتے ہیں کیا منظر تھا۔ لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، برف پوش وادیاں دیکھتے ہیں، لالا زار، جوئے بال، مرغزار، کوہساروں کا سلسلہ، پھوٹتے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں، اور پھل کھاتی ہوئی ندیاں، دریا، اور وہ پہاڑی حسن، اگے ہوئے درخت، لٹکتے ہوئے خوشے، اور رنگ برنگے پھول۔ انسان بے ساختہ کہتا ہے یار کیا منظر۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آگے جناب کیا منظر تھا، ناظر منظر کی تعریف۔ لیکن کائنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس ناظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھیں نہ جھپکتی ہے نہ بہک۔ اللہ اکبر، ما زاغ البصر وما طغى۔
اچھا یہاں ایک بات اور عرض کروں اور اپنے مضمون کو سمیٹنے کی طرف جاؤں. آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور کل رات نماز عشاء کے بعد مرکز کے اندر بھی معراج النبی کانفرنس ہوں گی, وہاں بھی بات ہوگی. تو صرف یہ ایک بات سن لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے وہ جلوائے جہاں آرا دیکھا. حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا, تاب نہ لا سکے اور یہاں آنکھ بھی نہیں چلی. نظارہ دونوں نے دیکھا. حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے, طور بھی جل گیا اور وہ خود بھی زمین پہ تشریف فرما. لیکن علامہ برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلوے دیکھے تو تھے, الگ بات ہے تاب نہ لا سکے. تجلی ذاتی نہ صحیح, تجلی صفاتی نہ صحیح, اس کا عکس وہ بھی پہاڑ سے منعکس ہو کے پھر آیا. تو دیکھا تو صحیح اللہ کی تجلی صفاتی کے عکس کو, اور تاب بھی نہ لا سکے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھ میں لگ گیا اور نظر اتنی تیز ہو گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو 9 فراسخ دور سے, ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, 27 میل دور سے, تقریباً 50 کلومیٹر دور سے, جتنا یہاں سے سیالکوٹ ہے, اتنی دور سے کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے. اللہ کے دیدار کا سرما لگا اور اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے شنوائی اتنی تیز ہو گئی کہ اس چونٹی کے قدموں کی سراہٹ کو سن گئی. کتنی دور سے 9 فرسخ دور سے, 27 میل 50 کلومیٹر کے قریب فاصلے سے چونٹی کو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں شب دہجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے, اور اس کے قدموں کی سرسراہٹ سنتے بھی تھے. یہ برکت تھی اللہ کے دیدار کا سرما آنکھوں میں لگنے کی وجہ سے, اور اللہ کے کلام کے سننے کی وجہ سے شنوائی اتنی بڑھ گئی. اللہ اکبر. یار جس نے اللہ کی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا, اس کی نظر کی تیزی کا یہ عالم ہے. اور جو 18 سال کی مدت کے برابر تجلیات ذاتیہ میں گم رہا اور آنکھ جھپکی بھی نہیں, اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا, یہ بخاری کی روایت ہے, انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتا, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. تو جو سماعت اللہ کے محبوب کی ہے. اللہ اکبر. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, ترمذی کی روایت ہے, کہ جب بند کمرے میں میاں بیوی آپس میں الجھ پڑتے ہیں, ہو جاتا ہے, اور خاتون شوہر کو تانا دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے تو چین ہی نہیں ملا, اور وہ مسکین شخص جو ہے وہ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو اس مرد صالح کی بننے والی بیوی جنت سے اس منظر کو دیکھ اور سنتی بھی ہے, اور جواب بھی دیتی. حدیث میں اس کا جواب مذکور ہے. اور وہ کیا کہتی ہے, قاتلک اللہ, تیری خرابی ہو, کیوں اس کو ستا رہی ہے, یہ تو میرا شوہر ہے. یہ کون کہتی ہے؟ حور. کہاں سے کہتی ہے؟ جنت سے. اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے آگے سدرہ کے آس پاس. 500 سال تک تازی گھوڑا سرپٹ دوڑے تو پہلے آسمان تک, پھر اتنی موٹائی, پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ, پھر موٹائی, پھر فاصلہ, اور پھر کہیں جا کے جنت, اور جنت میں لگا ہوا خیمے میں بیٹھی ہوئی حور, وہاں سے دیکھتی بھی ہے, ان کی لڑائی کی آواز کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی ہے. اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے. جب میرے نبی کے غلام کی جو خادمہ ہے اس کی سماعتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ وہاں سے دیکھتی ہے, مدینہ تو دور ہی. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث.
حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، نماز استسقاء پڑھانے لگے۔ جب بارش نہ ہو رہی تو اس وقت جو نماز بارش کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کرنے کی نماز۔ تو حضور نماز استسقاء پڑھانے لگے تو حضور ہاتھ آگے بڑھائے، بخاری کی روایت ہے، باقی ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو چونکہ الگ سے نماز تھی، تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کوئی نماز کا حصہ ہے یوں ہاتھ آگے بڑھانا اور ہاتھ پیچھے کرنا؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ کہا وہ اصل جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے توڑنے لگا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم۔ پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو قیامت کے دن کھڑے کہاں ہیں حضور؟ مدینہ المنورہ۔ ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں، اور جنت کے کی کھجور پر لٹکتے ہوئے خوشے تک۔ اللہ اکبر، اور جنت کی جو کھجوروں کا قد ہے وہ 500 سال کی اونچائی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں لٹکتے ہوئے خوشے تک مدینے میں کھڑے ہو کے حضور کا ہاتھ حضور نے پھر کھینچ لیا کہ نہیں کل قیامت کو۔ اللہ اکبر، میں اور آپ میں ہاتھ اٹھائے تو اس گلوب تک ہاتھ نہیں پہنچتا، اگر میرا پہنچتا تو ضرور لگا لیتا۔ جو اس گلوب کی شکل مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے اندر لگے ہوئے گلوبوں سے ملی ہوئی، اس کی شکل تو جڑی ہوئی، تو میں چلو اس کو چھو لیتا، لیکن میرا ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچتا، میرا ہاتھ 3 فٹ جاتا، لیکن نظر میری پہنچ رہی ہے، نظر تو اس فانوس پر بھی پہنچ رہی ہے، نظر تو آسمان کے ستاروں اور سورج اور چاند تک بھی پہنچ رہی ہے، تیسرے آسمان کے ٹمٹماتے ستارے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ سدرہ تک جاتا ہے اور جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو کہا کہ حضور کی نگاہوں کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو حضرت موسیٰ کی نگاہوں کی تیزی ہے کہ وہ 9 فراسخ دور سے دیکھ لیتے۔ یہ کبھی بھی پیغمبروں کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہے یہ تو امام حلوی نے لکھا ہے، چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور چیونٹی نے 3 فرسخ دور سے 9 میل دور سے 15-16 کلومیٹر دور سے، جتنا یہاں سے وزیر آباد ہے، اتنی دور سے چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوگا، نیچے آ کے ماری جاؤ گی، کچلی جاؤ گی، جلدی بلوں میں داخل۔ تو یہ بات چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کی۔ حضرت سلیمان 16 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور سے فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن نے کہا تو حضرت سلیمان چیونٹی کی اس بات کو سن کے مسکرانے۔ حالانکہ یہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی آپ نے دیکھو کتنی ہوتی ہے، کیا زبان ہوگی، کیا اس کے دانت ہوں گے، تو چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو پھر بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بدن کے، اور جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے ان بالوں کو آپس میں ملا کے ٹکراتی، تو وہ ٹکر سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ میسج کنوے کرتا ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ 16-17 کلومیٹر دور سے چیونٹی کے 2 بالوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے، سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، بسما ضاحکا من قولها۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کے بالوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور اس مفہوم کو سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اور میں کس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں؟ جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے پیغمبر کے پیچھے کھڑا۔ میں اس مقتدی کی بات سنا رہا ہوں، مقتدی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔